الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. صدق اللہ العظیم. برادران اسلام اور دختران ملت، عصر حاضر میں مشائخین طریقت جو بالعموم اجازتوں سے سرفراز فرما رہے ہیں، اس کی غایت یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک ان صفات، ان کمالات، ان مقامات کے بارے میں علم حاصل کر کر وہ مقامات طے کرے، پورا کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے قرب میں متمکن ہو جائے. مقتدر حق تعالیٰ جل شانہ کی ذات عالی، اس بادشاہ حقیقی کی بارگاہ میں اس کے قرب میں جگہ بنانا ایسے ہی معمولی بات تو نہیں ہے. اس کے لیے کچھ صفات، کچھ کمالات چاہیے. تو ان صفات و کمالات کو سلوک میں مقامات کہتے ہیں. مقامات دراصل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات ہی ہیں، اخلاق ہی ہیں، تعلیمات کا حصہ ہی ہیں. بس صرف چونکہ ہمیں علم نہیں ہے تو اندازہ نہیں ہوتا کہ صاحب یہ مقام بھی ہوتا ہے، اس واسطے کچھ عجیب سا لگتا ہے. مقام کیا ہے، حال کیا ہے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جن اوصاف حمیدہ کو اختیار کرتے ہیں وہ خلق کہلاتا ہے، اور وہی اوصاف حمیدہ نبی کا معاملہ الگ تھا. اللہ نے اس سے آگے آپ کو بنایا تھا تو یہ چیزیں آپ قدم بقدم بڑھ گئے. عوام اور امت کے لیے معاملہ اور ہے. امت کے لیے معاملہ ہے کہ نبی کے ان اوصاف، نبی کی ان صفات، نبی کے ان کمالات، نبی کے ان اخلاق کے حامل و متحمل بننا چاہتے ہو تو مجاہدات کی روش سے گزرو، محنت کرو، مشقت کرو. ہاں، تم میں سے جس میں جتنی قابلیت ہوگی اس کو وہ مقام دے دیا جائے گا، اس کو وہ منزل دے دی جائے گی. لیکن یہ مقام نبوت سے پرے ہے. مقام ولایت میں یہ ابواب ہوتے ہیں. مقام نبوت بالکل الگ چیز ہے، اس کا دروازہ بند ہے. آپ نے ارشاد فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو اب ہم یہ اعمال یا یہ اوصاف، یہ حال، یہ کیفیات اگر ہم اپنے اندرون میں پا رہے ہیں تو کیا ہم باب نبوت میں جا رہے ہیں؟ خدا کی قسم صبح قیامت تک اگر یہ وہم بھی آیا تو کفر ہے. ہمارے نبی کا ایسا خاتم النبیین ماننا ضروری ہے. تو پھر ہم یہ جو چل رہے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جو اللہ تعالیٰ ولایت کو چلا رہے ہیں، ان مقامات ولایت کے کچھ ابواب ہیں یہ، جس کو ہمیں بصورت صفت اختیار کرنا، بصورت خلق اپنانا، اور اس میں جماؤ پیدا کرنا، اور اس میں بلند مراتب کو حاصل کرنے کی سعی اور جدوجہد اور محنت کرنا یہ پڑتا ہے. گزشتہ ایک روایت سنائی تھی سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی،
جس میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فقراء کو پسند فرمایا، اس میں ایک فضیلت سنائی تھی۔ روایت کے بقیہ حصے کو آج مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ فقراء کی فضیلت سمجھ آ جائے۔ جہاں گزشتہ مجلس میں یہ سنایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے ایسے بالا خانوں میں رکھے گا جہاں انبیاء و صدیقین، شہداء و صالحین کے علاوہ کوئی اور نہیں پہنچ سکتا، تو وہ بالا خانے کی بلندی اور اس کی علو مرتبت و علو شان کو بیان کرنے کے لیے آقا علیہ السلام نے جو مثال دی وہ یہ، جیسے اہل زمین آسمان کے ستاروں کا مشاہدہ کرتے ہیں، ایسے ہی ان اہل جنت کا مشاہدہ کرنے کے لیے لوگ اوپر کی طرف نظر کریں گے، تو ان میں فقراء شامل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور اس میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ گزشتہ مجلس میں سنائی گئی فضیلت ہے اہل فقر کی۔ آج اس کی دوسری شق کو سناتے ہیں۔ فضیلت میں 3 الفاظ آئے ہیں، 3 میں سے دوسرا یہ ہے۔ پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو فقراء کے قاصد تھے ان سے فرمایا، فقراء کو جا کر خوشخبری سنا دینا کہ اللہ رب العزت انہیں جو انعامات سے نوازے گا، ان انعامات میں ایک انعام یہ ہے کہ یہ امراء سے، اغنیاء سے 500 سال قبل 500 سال قبل جنت میں داخل ہو۔ بڑی سعادت کی بات ہے۔ یہ 500 سال کھیل تو نہیں ہے نا۔ ہمارے اور آپ کے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں فقر کا یہ جو حال آیا تھا، اس کا اندازہ اس بات سے لگاؤ، کون ہے اس دنیا میں جس کے عید کا دن ہو اور وہ عید کے دن گھر میں کھانا تک نہ رکھا ہو؟ کوئی بتا سکتا ہے صاحب میرے گھر میں فاقہ تھا؟ پوری دنیا میں علماء نے محمد کو دیکھ لو، آج اللہ نے اتنا نوازا ہے کہ کوئی، ہاں ٹھیک ہے کوئی اعلیٰ معیاری عید منا رہا ہوگا، لیکن کوئی ادنا ہی صحیح لیکن عید تو منا رہا ہو۔ ایسا تو بالکل نہیں ہے کہ کسی کے گھر کھانا بھی نہ پک رہا۔ ایک عید ایسی بھی آئی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آقا علیہ السلام اپنے حجر مبارک سے نکل رہے ہیں تو آپ کا قلب مبارک حزین ہے، غمگین ہے، فکر مند ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ ازواج مطہرات میں آپ بس مساوات کا سلوک کرتے تھے، ایک کو دیا تو دوسرے کو دینا ہی دینا ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ ایک کو دیا دوسرے کو محروم کیا۔ اگر آپ بے اعتدالی فرماتے تو امت کو کیا تعلیم جاتی؟ تو آپ کا مزاج یہ تھا کہ جب بھی بٹتا تھا سب میں مساوی اور برابر تقسیم ہوتا تھا۔ جب مال آیا اور تقسیم ہوا تو برابر تقسیم، اور جب فاقے آئے اور تقسیم ہوئے تو برابر تقسیم ہوئے۔ آقا علیہ السلام اگر عید کے دن اپنے حجرے سے نکلے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تمام ازواج مطہرات کا حال وہی تھا، جس حجرے سے آقا نکلے ہیں ان کا حال بھی وہی۔ یہ سمجھ لیں اچھی طرح آپ۔ نبی علیہ السلام اپنے حجر مبارک سے نکلے، قلب مبارک حزین ہے، کس بات کے لے کر کپڑا نہ پہنا سکا؟ بھئی دیکھو، جو شوہر ہوتا ہے اس کے جو مکفول ہوتے ہیں، اس کے جو ماتحت ہوتے ہیں، اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ بھئی میرے بچوں کو میں کپڑا پہناؤں، میرے بچے کو اچھے کھانے کھلواؤں، میں اپنے بچے کے عید کی خوشیوں کے لیے جو زمانے کی ضرورتیں ہیں وہ مہیا اور فراہم کروں۔ ہر شوہر اپنے گھر والوں کے لیے سوچتا ہی سوچتا ہے۔ آقا علیہ السلام کو جو فکر تھی وہ یہ
کہ آج عید کا دن ہے، نہ ازواج مطہرات میں کسی زوجہ محترمہ کے لیے کوئی لباس میسر ہوا، نیا لباس، اور نہ ازواج مطہرات میں کسی زوجہ محترمہ کے پاس اتنا سرمایہ تھا کہ وہ اپنے گھر میں کھانا ہی پکا لیتے۔ میٹھا پکانا بعد کا مرحلہ ہے، کھانا ہی پکوا لیتی، اتنا بھی ازواج مطہرات کے پاس موجود نہیں تھا۔ تو غم گسار، ہمدرد، شفیق و مہربان جو پوری امت کے لیے ہو، وہ اپنی ازواج مطہرات کے لیے کیوں نہ ہو؟ یہ فکر نبی علیہ السلام کو تھی، لیکن چونکہ ایک عبادت کا حکم تھا اور اس کی تکمیل کے لیے آپ حجر مبارک سے نکلے تو گھرانے میں خوشی کا کوئی سامان نہیں تھا۔ چند قدم چلے ہوں گے، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پیچھے سے آ رہے تھے۔ حضرت عثمان نے سوچا کہ آج نبی علیہ السلام کی معیت میں عیدگاہ جائیں گے، لیکن ان کا معمول یہ تھا صحابہ کا کہ نبی سے آگے نہیں بڑھتے تھے، چند قدم پیچھے چلا کرتے تھے۔ تو حضرت عثمان پیچھے پیچھے ہیں، حضور آگے آگے۔ حضور اپنے ازواج مطہرات کے حجروں سے گزر رہے ہیں، تو اس میں حضرت عثمان بھی گزر رہے ہیں پیچھے۔ کہیں اگر پکوان ہو رہا ہو تو گھر کے دروازے پر خوشبو آ جاتی ہے۔ خیر یہ زمانہ وہ ہے جس میں دواؤں سے بنائی جانے والی غذائیں ہیں، جس کی وجہ سے پکوان میں وہ خوشبو نظر نہیں آ رہی، لیکن جو ہم میں سے 40 سال کا ہے وہ جانتا ہے اپنے بچپن میں اگر کھچڑی پک جاتی تھی تو محلے میں خوشبو آ جاتی تھی۔ ایسا ہوتا تھا۔ پہلے کی جو غذائیں تھیں جو بغیر دواؤں کی بنائی جاتی تھیں، اس کی پیداوار ہوتی تھی، تو اس کے نتیجے میں اس میں بڑی خوشبو بھی ہوتی تھی اور بڑی قوت بھی ہوتی تھی، اس میں بڑی صحت بھی اللہ نے مضمر رکھی تھی۔ اب زمانے کی جدت ترازیاں ہیں، دواؤں سے غذائیں پیدا کی جا رہی ہیں، جس کے نتیجے میں نہ ہمیں وہ صحت حاصل ہو رہی ہے، نہ غذائیت حاصل ہو رہی ہے، نہ پکوانوں میں وہ خوشبوئیں نصیب ہو رہی ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کے زمانے میں، وہ تو پرانا دور تھا، اس زمانے میں دواؤں کا تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے، ابھی بہت بات کی پیداوار ہے وہ تو ازواج مطہرات کے حجروں سے گزرتے ہوئے حضرت عثمان نے جو بات محسوس کی وہ یہ، ارے بھائی حضور کے گھرانے میں تو کھانا پک ہی نہیں رہا۔ ٹھٹک گئے، سمجھ گئے کہ کوئی ماجرا ہے۔ ایک حجرے سے گزرے، شاید یہاں شروع نہ کیا ہو، دوسرا حجرہ لگ گیا، قریب قریب تھے نا ازواج مطہرات کے حجرے، وہاں سے گزرے تو وہاں بھی کچھ نہیں، تیسرے حجرے سے گزرے وہاں بھی کچھ نہیں۔ اب سیدنا عثمان غنی سمجھ گئے مسئلے کو، آقا علیہ السلام آگے بڑھ گئے اور حضرت عثمان پیچھے لوٹ گئے، اپنے گھر گئے فوری، جلد از جلد۔ حضرت عثمان کی خصوصیات میں سے یہ ہے، بڑے سخی کہلاتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اتنا مال دیا تھا کہ اونٹ باندھ کر رکھتے تھے تیار، کہ ضرورت مند آئے تو اسے آواز لگانے کے بعد تاخیر نہ ہو، اتنا تیار رکھتے تھے، کئی اونٹ۔ ہر زوجہ محترمہ کے پاس، ہر ام المؤمنین کے پاس حضرت عثمان غنی نے فوری ایک اونٹ ہدیہ لے جا کر پہنچایا اور عرض کی آپ کا غلام عثمان حاضر خدمت ہے، اور یہ فقیر کی جانب سے ایک حقیر سا نذرانہ اور ہدیہ اہل بیت نبوت کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، امید کے شرف قبولیت عطا فرمائیں گے، اس کو قبول فرما کر عزت بخشیں گے۔ میں عثمان ہوں، اپنا تعارف کرایا، کیونکہ آپ جانتے تھے اگر میں اپنا تعارف نہیں کراؤں گا اور اسی طرح مال رکھ کر چلا جاؤں گا تو ازواج مطہرات اس وقت تک اس میں سے کچھ استعمال نہ کریں گے جب تک کہ اس کے حلال یا حرام ہونے کی تصدیق نہ ہو جائے۔ اب گھرانے سے تھے نا، حضرت عثمان تو حضور کے داماد تھے، داماد سے بڑھ کے گھر کے حال کو کون جانتا ہے؟ چنانچہ آپ کو علم تھا کہ ازواج مطہرات بڑھتیں گے بھی نہیں، تو اس واسطے اپنا تعارف کرا دیا، آپ کا غلام عثمان حاضر خدمت۔ دوسرے یہ چھوٹا سا ہدیہ ہے فقیرانہ، اگر یہ قبول کر لیا جائے تو میری عزت افزائی ہو جائے گی۔ تو امہات المؤمنین نے ان ہدایہ کو قبول فرما لیا، چونکہ یقین تھا کہ ان کا جو مال ہے وہ بالکل حلال اور پاکیزہ اور طیب ہے، تاجر تھے وہ۔
پیچھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مسجد عیدگاہ پہنچے. آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ صاحب تاخیر سے آنے والوں میں عثمان بھی شامل ہیں. معلوم ہو جاتا ہے دور سے آنے والے بعد میں آنے والے دکھ جاتے ہیں کہ صاحب یہ دیر سے آ رہا ہے. تو حضور علیہ السلام نے کچھ ارشاد نہ فرمایا یہاں تک کہ گھر لوٹ آئے. واپس گھر آئے تو اس وقت میں ازواج مطہرات کو دیکھا کہ گھروں میں جیسے عود اور لوبان کی دھونی دی جاتی ہے، گھروں کو خوشبو سے آراستہ کیا جاتا ہے، اور پھر عید کی مناسبت سے پکوان ہو جاتے ہیں. تو آقا علیہ السلام نماز عید سے فارغ ہو کر آئے ہیں. ازواج مطہرات نے گھر میں عید کی تیاریاں فرما لیں. گھر میں خوشبو بھی آ رہی ہے اور ہلکا پھلکا لباس کا اہتمام بھی ہو گیا ہے، اور ضرورت کے بقدر کھانے کی انتظامات بھی جاری ہیں. تو حضور نے یہ دیکھا تو یوں پوچھا، اے نبی کے گھر والیو، جس وقت تمہیں نبی نے چھوڑا تھا اس وقت تمہارے یہاں تو کوئی چیز نہیں تھی. اب یہ جو چیز تمہارے پاس پکوان کے اعتبار سے، عید کی خوشی منانے کے اعتبار سے میسر ہے تو یہ آئی کہاں سے؟ جبکہ میں زیادہ دیر کے لیے تم سے دور نہیں ہوا، ابھی تو گیا تھا عید کی نماز پڑھانے کے لیے. تو ازواج مطہرات نے وضاحت کر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پیچھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے تھے اور انہوں نے ہمیں ایک ایک اونٹ بھر کر ہدیہ دیا اور قبول کرنے کی گزارش کی، اور فرمایا کہ یہ ہدیہ ہے. چونکہ آپ صدقہ قبول نہیں کرتے تھے اور گھرانے نبوت کو منع فرما دیا تھا. اگر یہ معلوم ہوتا کہ صدقے کا ہے حضور ہاتھ نہ لگاتے. اس لیے ازواج مطہرات نے پہلے وضاحت کر دی کہ ایک تو یہ کہ یہ عثمان کی طرف سے، دوسرے یہ کہ یہ ہدیہ ہے، اور یہ تیسرے یہ کہ یہ ہر ام المؤمنین کو، ہر زوجہ نبی کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مساویانہ دیا ہے. یہ نہیں کہ ایک کو دیا ہو اور دوسرے کو نہ دیا ہو. تو اس مساوات کی وجہ سے، برابری کی وجہ سے اور محبت کے ساتھ ہدیہ دیے جانے کی وجہ سے تو آقا علیہ السلام کے قلب کو ایک بڑی خوشی محسوس ہوئی. اب اندازہ کرو کہ آپ کے گھر کھانا نہیں ہے، اپنے کو اس جگہ رکھو تھوڑی دیر کے لیے، تصور کرو، امیجن کرنا بولتے ہیں نا، کہ بھائی میں اپنے گھر سے عید کی نماز کے لیے جا رہا ہوں، میری بیوی کو پہننے کے لیے کپڑا نہیں. میں اپنے گھر سے عید کے لیے جا رہا ہوں، گھر میں پکانے کے لیے چاول نہیں. میٹھا اٹھا تو بات کی بات ہے، چاول ہی نہیں ہے جی. روٹی ڈالنے کے لیے روٹی کا آٹا بھی نہیں ہے، ترکاری بھی نہیں ہے. بھائی گوشت بن جاتا، لحمیات بن جاتی، سمکیات بن جاتی، وہ تو بات کی چیز ہے، لیکن ترکاری بھی نہیں ہے شوربے کے طور پر استعمال کرنے کے لیے، اور میں عید کے لیے نکل رہا ہوں. تو دل کا کیا حال ہوگا؟ اب جب لوٹیں اور گھر والے الحمدللہ اچھے حال میں ہوں، پکا بھی رہے ہوں، پہن بھی رہے ہوں، تو اب دل کی کیفیت اپنی کیا ہوگی؟ فرق پڑ جاتا ہے کہ نہیں پڑ جاتا؟ جب آدمی محسوس کرتا ہے کہ جو کام میری ذمہ داری تھی، نفقہ شوہر کے ذمے ہے، مرد کے ذمے ہے، اور وہ کام میں نہیں کر سکا، تو اللہ رب العزت نے کسی کو سبب اور ذریعہ بنا دیا. تو جب کوئی سبب اور ذریعہ بن جاتا ہے تو اس کے حق میں نمبر 1 اللہ کے لیے شکر ادا ہوتا ہے، نمبر 2 اس کے حق میں دعا نکلتی ہے، تو وہ دل سے دعا نکلتی ہے. اسی لیے مشائخین اعظام ایک جملہ فرمایا کرتے ہیں کہ بھائی آج کل لوگوں کا مزاج دعا کروانے کا ہے. دعا کروانا یہ ٹھیک ہے، منع نہیں ہے، لیکن دعا کروانے سے زیادہ بہتر ہے کہ دعائیں لیا کرو. جملہ سمجھے؟ ایک ہے دعا کروانا، میں آپ سے کہوں کہ حضرت دعا فرما دیں، آپ مجھ سے کہیں کہ حضرت دعا فرما دیں، یہ ہے دعا کروانا. ایک یہ ہے کہ میں آپ کے کسی ایسے کام آ جاؤں کہ آپ کے دل سے میرے لیے دعا نکل جائے، یا آپ میرے کو ایسے کام آ جائیں کہ میرے دل سے آپ کے لیے دعا نکل جائے. وہ دعا جو کروائی جاتی ہے اس سے زیادہ مؤثر وہ دعائیں ہے جو دل سے نکل جاتی ہے. یہ قاعدہ ہے، اس کو یاد رکھنا ہمیشہ. تو جب دل سے سید دو عالم جناب محمد الرسول اللہ نے دعا کی ہوگی، نمبر 1 دعا ہے آقا کی، نمبر 2
دعا ہے اس شخص کے لیے جو گھرانے نبوت کو سیراب کر رہا۔ نمبر 3، دعا ہے اس شخص کے لیے جس کے لیے اللہ رب العزت نے رضا کا پروانہ تمام صحابہ کو دیا۔ حضرت عثمان کون سے صحابی؟ وہی صحابی ہیں جو مکے میں گئے تھے تو جن کے بارے میں خبر پہنچی کہ یہ شہید کر دیے گئے ہیں، اس پر حضرات صحابہ سے نبی نے درخت کے نیچے بیعت لی تھی کہ ہم شہادت عثمان کا قصاص لیے بغیر نہیں لوٹیں گے۔ حالانکہ اس وقت لڑائی پیش نہیں آئی، صلح ہو گئی، صلح حدیبیہ اس کو کہتے ہیں، لیکن اس وقت جن لوگوں نے بیعت کر لی تھی ان لوگوں کے ساتھ اللہ نے اپنی رضا کا اعلان کیا ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، ہے نا، اس درخت کے نیچے جنہوں نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی۔ کس کے لیے بیعت کی تھی؟ تاریخ اٹھائیں، سیدنا عثمان کے لیے، ان کے قصاص کے لیے بیعت ہو رہی، حالانکہ یہ زندہ تھے، خبر غلط پہنچی تھی، اس لیے صلح ہو گئی۔ جب صحیح خبر پہنچ گئی تو صلح ہو گئی۔ تو حضرت عثمان وہ ہیں جن کے لیے نبی علیہ السلام نے میدان جنگ سجانے تک کا عزم و ارادہ کر لیا، اور جن کے لیے اللہ نے صحابہ کو رضوان، اپنی رضا کا پیغام عنایت فرما دیا، ایسے جلیل القدر صاحب۔ لیکن ایک مرحلہ ایسا آیا کہ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عثمان سے پوچھا تھا کہ عثمان کیا بات ہے، میں تمہیں فقراء صحابہ سے 500 سال بعد جنت میں آتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ حالانکہ اس موقع پر جب ازواج مطہرات کے پاس ہدیہ بھیجا تھا تو نبی نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی، اے اللہ عثمان کا حساب آسان لینا، اللہم حاسب عثمان حسابا یسیرا، اے اللہ عثمان کا حساب آسان لینا۔ جس کے لیے نبی دعا کرے اللہ اس کا حساب آسان کر دے، اس کے لیے کتنی آسانی اللہ نے کی ہوگی۔ لیکن یہ جو فقراء صحابہ سے بعد آ گیا نا زمانے کا 500 سال کا، وجہ کیا ہے؟ فقر بندے کا اختیاری نہیں، بندہ کوئی چاہ کے فقر کو حضور کے علاوہ کوئی اور اختیار کرنے والا نہیں۔ حضور وہ واحد ذات ہیں جنہوں نے کہا الفقر فقری، فقر کو میں نے اختیار کیا۔ باقی ہم اوسط درجے کے لوگ ہیں، عافیت طلب کرتے ہیں، فقر طلب نہیں کرتے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کی تھی اللہ ان کا حساب آسان لیجیے، لیکن ان کا معاملہ ایسا ہو گیا کہ خود حضور ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا بات ہے، تو خود حضرت عثمان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی ارشاد فرما دیں کہ اگر مجھ میں کوئی کمی، اگر مجھ میں کوئی نقص، کوئی خرابی اور خامی ہو تو میں اس کا ازالہ کر لوں، اسے دور کر لوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ عثمان تمہیں جو اللہ نے مال دیا ہے اس مال کا حساب تو بہرحال ہوگا نا۔ جب تم حساب دینے لگ گئے تو اس سے پہلے 500 سال کا زمانہ بیت گیا، اور یہ 500 سال میں فقراء صحابہ تم سے پہلے جنت میں چلے گئے، ان کے بعد تمہیں جنت میں آنے کا موقع ملا اس مال کی وجہ سے۔ ہم لوگ مال کو بے تکا لینا بھی پسند کرتے ہیں اور بے تکا خرچ کرنا بھی پسند کرتے ہیں، اور یہ گمان کرتے ہیں کہ اس مال کی وجہ سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ بھائی صاحب حضرت عثمان غنی جیسے جلیل القدر عظیم المرتبہ داماد رسول، وہ بھی دوہرے داماد، جب ان کا معاملہ 500 سال تک تاخیر کا بن جا سکتا ہے تو ہماری کیا حیثیت ہے، ہماری کیا بساط ہے، ہماری کیا اوقات۔ اس لیے جو بھی میسر ہے اس کو اللہ کی عنایت سمجھ کر قناعت سے گزارا کر لو، تاکہ اللہ ان فقیروں میں داخل کر دے کہ جو 500 سال پہلے جنت میں چلے جاتے ہیں۔ یہ ہے دوسری فضیلت اسی حدیث میں جس میں حضرت انس راوی ہیں۔ اس حدیث کی ایک تیسری فضیلت ہے، دیکھو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، تسبیحات ہیں، ہر ایک کا ذوق الگ ہے۔ کوئی سبحان اللہ بولتا رہتا ہے، کوئی الحمدللہ بولتا رہتا ہے، کوئی اللہ اکبر بولتا رہتا ہے، کوئی لا الہ الا اللہ بولتا رہتا ہے نا، تسبیحات۔ ہر ایک کا ذوق ہے، ذوق کے مطابق آدمی ذکر اور تسبیحات کرتا ہے۔ امہات المؤمنین صحابیات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تھیں فکر آخرت کے اعتبار سے کہ ان کو ایک مرتبہ شکایت ہوئی تو آقا علیہ السلام کے پاس حاضر خدمت میں اور عرض کی کہ یا رسول اللہ
ہمیں کچھ اشکالات ہیں، اس کے جوابات چاہیے، اطمینان قلب چاہیے۔ نبی نے فرمایا بولو۔ تو اس وقت میں صحابیات نے کہا کہ یا رسول اللہ، مردوں کو اللہ میں بڑی فضیلت دے دی ہے۔ کیا فضیلت دی ہے؟ دیکھو، مردوں کو بولے جنازوں میں جاؤ، ہر قدم پر گناہ معاف ہوگا، ہر قدم پر نیکی عطا ہوگی۔ اجتماعی کام ہے نا بھائی، جنازوں میں جانا، مر جاتا ہے۔ عورتوں کو تم گھر میں بیٹھو، بولے ہمارے کو تو نیکی نہیں ملے نا۔ مردوں سے کہا جہاد میں جاؤ، جان بھی لگاؤ مال بھی لگاؤ۔ اب یہ جان بھی لگاتے ہیں، مال بھی لگاتے ہیں، جہاد بھی کرتے ہیں۔ عورتوں کا معاملہ آ گیا تو بولے عورتیں ہیں جہاد میں نہ کو جاؤ، گھر میں بیٹھے رہو، تو جہاد کے ثواب سے محروم، جنازے کی شرکت سے محروم، جہاد کے ثواب سے محروم۔ اب جب نماز کا مسئلہ آیا تو مردوں سے کہا کہ جماعت کے لیے مسجد جاؤ، عورتوں کے لیے کہا تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر میں نماز پڑھو، ہے نا۔ جب عورتوں کو گھر میں نماز پڑھنے کے لیے کہا تو جو جماعت کا ثواب ہے وہ تو مردوں کو مل گیا، عورتوں کو نہیں ملا، تو ہم کیا کرنا؟ ثواب میں ہم کم ہو گئے، ثواب میں ہم پیچھے ہو گئے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اس بات کا غم ہے کہ ہمیں جنازوں کی شرکت سے محروم ہو کر ہم جنازوں کی شرکت کے ثواب سے محروم ہیں، ہم جہاد کی شرکت کے ثواب سے محروم ہیں، ہم جماعت کی نماز کی شرکت کے ثواب سے محروم ہیں، تو تم ایسا کر لو، اللہ رب العزت کی تسبیح کر لیا کرو۔ تو حضرات صحابیات نے ان تسبیحات کو اپنا معمول بنا لیا۔ تو جو صحابہ جہاد میں جاتے تھے، جنازوں میں جاتے تھے، نماز بجماعت پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے، ان لوگوں نے دیکھا کہ عورتیں آج کل ذرا لمبے اوڑھنیاں اوپر لے کو بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے ہمارے زمانے میں بھی ہوتا ہے۔ اب عورت اگر نماز کے بعد تھوڑی دیر تسبیحات میں بیٹھی تو اس سے بات کرنے کی ضرورت بھی پیش آئے تو بات نہیں کرتی، اشارے سے بولتی تسبیح بتا کے میں ذکر میں ہوں، تھوڑی دیر سے بات کریں گے، ہے نا۔ تو اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ عورت اس وقت تسبیح میں ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ اس کو محسوس کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ حضرات صحابہ نے محسوس کر لیا کہ صاحب پہلے جلدی فرض ادا کر لیتے تھے، خدمت کر لیا کرتی تھی، لیکن اب صحابیات کا معاملہ یہ ہے کہ اذکار میں لگ گئی ہیں، تسبیحات میں لگ گئی ہیں، کوئی خاص وظیفہ ہاتھ لگ گیا تو انہوں نے پوچھ لیا، منا لیا، راضی کر لیا، کہا تم کو جہاد کا ثواب ہے، تم کو جماعت کا ثواب ہے، تم کو جنازوں میں شرکت کا ثواب ہے، ہم نے نبی سے تسبیحات پوچھ لی، ہمیں اس کی وجہ سے تمہاری برابری حاصل ہو گئی، اللہ رب العزت نے عملوں میں تمہارے برابر کر دیا۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ اللہ رب العزت نے فرمایا درجے کے اعتبار سے الرجال قوامون علی النساء، عورتوں پر مردوں کو تھوڑی فضیلت تو دے دیا میں، درجے میں یہ بڑا ہے کیونکہ یہ گھر کا ذمہ دار ہے، لیکن عمل میں جو ایمان والے ہیں، ایمان مرد ہو یا عورت برابر، اسلام میں مرد ہو یا عورت برابر، قناعت میں مرد ہو یا عورت برابر، جی اعمال میں مرد ہو یا عورت برابر، صدقہ خیرات میں مرد ہو یا عورت برابر، اللہ نے مساوات دے دی اعمال میں عورتوں اور مردوں، اجر میں دونوں کو برابر کر دیا۔ اب چونکہ یہ اجر تم کو دیا تھا جماعت کی شرکت کا، جہاد کی شرکت کا اور جنازوں کی شرکت کا، اور ہمیں نہیں دیا تھا، تو نبی نے تسبیحات دے دی، اب ہم برابر ہو گئی۔ تو صحابیات نے کہا کہ اب ہم برابر ہو گئے۔ اس کے بعد یہ ہو گیا کہ صحابہ نے جہاد بھی کیا، جنازوں میں شرکت بھی کی، نمازیں باجماعت بھی پڑھیں، اس کے علاوہ یہ معلوم کر لیا کہ حضور نے کیا تسبیحات دی ہیں، وہ تسبیحات بھی جاری کر دی۔ اب ظاہر ہے صحابیات کو بے چینی ہوئی، اب پھر حضور کے پاس آئیں، یا رسول اللہ ہمارے مردوں نے ہمارے سے آگے بڑھ جانے کی ترکیب نکال لی، اور انہوں نے وہ تسبیحات ہم سے معلوم کر لی جو آپ نے ہمیں سکھائی تھیں، اور وہ بھی کر رہے ہیں، وہ اعمال بھی کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اب اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہے دے دے بھائی، اس میں تو اب ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، اگر وہ عمل کریں گے تو عملوں میں وہ برابر شریک ہو جائیں گے۔ لیکن ایک جگہ ایسی آئی کہ نبی رحمت، حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو قاصد آیا فقراء کا، اس کی تسلی اور تشفی کے لیے، آقا علیہ السلام نے تیسری بات ارشاد فرمائی، وہ یہ کہ اے فقراء،
اگر تم اپنے اس معاملے میں صبر اور محاسبے سے کام لیتے ہوئے اللہ سے اجر کی امید رکھو تو تمہیں جو تیسری چیز بطور اجر دی جائے گی، تم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو گے اور ایک غنی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے گا، لیکن تمہیں جو اجر دیا جائے گا، اگر یہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کے بعد 10,000 سونے کے دینار خرچ کرے گا، پھر بھی تمہیں جو اجر دیا جا رہا ہے انہیں وہ اجر نہیں ملے گا۔ یعنی فقیرانہ حیثیت میں بسبب عطاء ربانی کہ اللہ نے اس کو جو دے دیا، بوجہ قناعت، یہاں وجہ بن جاتی ہے اللہ نے اتنا ہی دیا لیکن میں شکوہ نہیں کروں گا، اللہ کی حکمت کو سمجھوں گا کہ اللہ کی حکمت میرے علم سے زیادہ وسیع ہے، لہٰذا میں اس پر راضی ہوں، میں اس پر خوش ہوں جو اللہ نے مجھے نواز دیا۔ اب بندہ یہ جو قناعت اختیار کرتا ہے، اس قناعت کی وجہ سے قناعت باطنی ایک کیفیت ہے اور ایک مقام ہے، آگے پتہ چلے گا جب میں ترتیب میں سناؤں گا۔ تو ایک حال اور ایک کیفیت ہے قناعت، اور جب یہ قناعت اپنے اندرون میں آتی ہے اور اس قناعت اور اس مقام کے ساتھ بندہ اللہ رب العزت کا صابر بندہ بنتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تسبیح کرتا ہے تو اسے اجر دیا جاتا ہے۔ کیسا اجر؟ ایسا اجر کہ امیر آدمی سبحان اللہ کہہ رہا ہے، 10,000 دینار سونے کے خرچ کر رہا ہے تو 10,000 دینار کا ثواب الگ، سبحان اللہ کا ثواب الگ، لیکن چونکہ اللہ نے اسے مال دیا اور اسے نہیں دیا تو یہاں گویا اللہ ذمہ داری اپنے اوپر لے رہا ہے کہ اگر میں دیتا تو یہ اس سے آگے بڑھتا، لیکن چونکہ میں نے نہیں دیا اور میرے بندے نے مجھ سے قناعت اختیار کی اور شکوہ نہیں کیا، اس لیے اجر کے اعتبار سے اس کو ایک سبحان اللہ پر اس امیر آدمی کو جو دیا جا رہا ہے اس سے کئی گنا زیادہ بڑھا کر اللہ تعالیٰ عنایت فرماتا ہے۔ یہ ہے مقام حضرات فقراء کا۔ فقیر کو کبھی بے حیثیت اور معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، انہیں جھڑکنا نہیں چاہیے۔ یہاں تک حدیث میں جو فقراء کی فضائل آئی ہیں اس کے 2 حصے، چونکہ گزشتہ حدیث شروع کی تھی تو اس کے 2 حصے رہ گئے تھے تو 2 حصے آج میں نے سنا دیے۔ گزشتہ جو بات میں نے بتائی تھی وہ یہ کہ بھائی پہلا مقام ہے ارادے کا، یہ ایک مقام ہے جسے حاصل کرنا پڑتا ہے۔ دنیا میں اتنے لوگ ہیں، ہر ایک کو ارادے آتے رہتے ہیں، خیالات آتے رہتے ہیں، لیکن ہر ایک کے نیکی کے ارادے پر جمتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو نمازوں کا ارادہ ہوتا ہے لیکن نمازوں پر جم نہیں پاتے، جی زکوٰۃ کا ارادہ ہوتا ہے لیکن ادا نہیں کر پاتے، حج کا ارادہ ہوتا ہے لیکن جا نہیں پاتے، عمروں کا ارادہ ہوتا ہے لیکن کر نہیں پاتے، جی اعمال صالحہ کا ارادہ ہوتا ہے لیکن اس میں کامل نہیں ہوتے، اترتے نہیں، نکھرتے نہیں۔ ارادے تو بہت سے لوگ کرتے ہیں لیکن چند لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے ارادے میں جم جاتے ہیں۔ تو ان ارادوں میں جمنے والوں میں سالک طریقت کا جو پہلا ارادہ ہوتا ہے وہ یہ کہ میرا کوئی ارادہ نہیں۔ سالک طریقت کا ارادہ کیا ہو؟ میرا کوئی ارادہ نہیں، میرا بھی ارادہ ہو اور پھر میں مرید بھی ہوں تو میں صاحب ارادہ مرید نہیں ہوں۔ اپنے ارادے کو فنا کر دینا کہ نہیں، اگر کوئی بیعت ہونے کے لیے آیا تو سوال کیا جائے کہ صاحب آپ کائے کو مرید ہو رہے ہیں، تو میرا ارادہ ہے اپنے ارادے کو آپ کے ارادے میں فنا کر کے مرضی مولا کو جان لوں، یہاں تک کہ میں خدا کے ارادے کے ساتھ راضی ہو جاؤں۔ یعنی میرا ارادہ نہیں، میری مرضی نہیں، جو شیخ کی مرضی ہے پہلے وہ مجھ پر اپلائی ہو۔ کیوں؟ تاکہ شیخ خود اپنی مرضی پہ نہیں ہوتا، وہ رسول اللہ کی مرضی پر ہوتا ہے۔ شیخ اپنے ارادوں سے نہیں کرتا، وہ رسول اللہ کے ارادے سے کرتا ہے۔ تو ہم فنا فی الرسول ہو کر رسول اللہ کی مرضیات کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادوں کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں، اور اس طرز پر چلتے ہوئے اللہ کی مرضی میں اپنی مرضی کو فنا کر دیں اور اللہ ہمارا ارادہ حقیقی بن جائے۔ مرید کا ارادہ اللہ کی رضا کا مل جانا، مرید کا ارادہ اللہ کے ارادے میں خود کو فنا کر دینا۔ اس کے لیے سبب کیا ہے؟ پہلے رسول اللہ کی مرضی جانو، رسول اللہ کا ارادہ جانو۔ ہم چونکہ زمانہ نبوت سے بہت دور ہیں، نہ رسول اللہ کا ہمیں ارادہ پتہ ہے، نہ رسول اللہ کی مرضی کا ہمیں علم، تو شیخ طریقت واسطہ اور ذریعہ ہے
کہ ان کے ارادے میں اپنے ارادے کو فنا کرنا اور ان کی مرضی میں اپنی مرضی کو فنا کرنا، تاکہ اللہ کے رسول کے ارادے میں اور پھر اس کے بعد ان کے واسطے سے اللہ کے ارادے میں فنا ہونے کا ملکہ اور قابلیت اور صلاحیت ہمیں نصیب ہو جائے۔ میں ارادے میں کامل ہوں یا نہیں، اس کا جائزہ لینے کا سب سے آسان طریقہ بتلایا ہے بزرگان دین نے، صوفیاء طریقت نے، کہ 20 سال تک بائیں جانب بیٹھنے والا فرشتہ برائی نہ لکھ سکے تو سمجھو کہ تم اپنے ارادے میں کامل ہو۔ کتنے سال؟ 20 سال۔ اور ہمارا حال یہ ہے، مجھے معاف کریں، تلخ نوائی چمن میں میری گوارا کر، زہر بھی کرتا ہے کبھی کار تریاقی۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم 20 منٹ کا موقع نہیں دیتے اس فرشتے کو، رک بھائی میں ایک برائی نہیں کرنا چاہ رہا۔ 20 منٹ کے اندر 20 یوں گناہ ہم سے ہو جاتے، اور یہ بیچارہ تھک جا رہا لکھتے لکھتے، اور ادھر والا سو کے اٹھ جا رہا، کیونکہ اس کو موقع ہی نہیں دے رہے ہم نیکی کر کے لکھ بھائی بول کے۔ نہ نمازوں کے اعمال ہیں، نہ روزوں کے اعمال ہیں، نہ زکوٰۃوں کے اعمال ہیں، نہ حج کے اعمال ہیں، نہ دعوت کے اعمال ہیں، نہ اوامر ہیں، نہ نواہی سے اجتناب ہیں، کہ ہمارے نیکی کا جو فرشتہ ہے، نیکی لکھنے والا ہمارے دائیں جانب بیٹھا ہوا، اسے نیکیاں لکھنے کا موقع مل جائے۔ اس کے لیے برس ہاں برس بیت جاتے ہیں، اسے نیکی لکھنے کا موقع نہیں ملتا۔ لکھتا بھی ہے تو ایسی نیکیاں ہوتی ہیں جو بارگاہ خداوند قدوس میں بھیجے جانے کے قابل نہیں ہو، صرف کوئی حکم پورا کرنے کے لیے زبردستی سر لگانے کے لیے آ گیا، زبردستی بھائی مسلمانی کا فریضہ ہے نماز پڑھنا، آ جاؤ نماز پڑھ لو نہیں تو لوگ مسلمان نہیں سمجھیں گے۔ یوں ہماری اسلام کی کا بوجھ اور اسلام کی ایک ذمہ داری ہے جو اپنے کاندھوں سے اتارنا ہے، یہ سوچ کر اگر ہم مساجد کو آتے ہیں تو بتاؤ کیا یہ عمل بارگاہ خداوند قدوس میں پیش کیے جانے کے قابل ہوگا؟ جائزہ لینا اپنے اعمال کا، محاسبہ کرنا، میں جو عمل کر رہا ہوں کیا یہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جانے کے قابل ہے؟ اس کا طریقہ اکابر امت نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جانے کے قابل ہے یا نہیں ہے، تو اپنے عمل کو ٹٹولو 3 مرتبہ۔ نمبر 1، عمل کے کرنے سے پہلے عمل کو ٹٹولو۔ نمبر 2، دوران عمل کو ٹٹولو، کہیں کوئی خامی تو نہیں آ جا رہی۔ شروع کرتے وقت کیا دیکھنا، میں کوئی غلط نیت سے تو کام نہیں شروع کر رہا ہوں، یہ دیکھنا۔ شروع کر دینے کے بعد کیا دیکھنا، میں بھٹک رہا ہوں تو نہیں اپنے مقصد سے، یہ دیکھنا۔ جب ختم کر دو تو پھر جائزہ لو کہ میں نے جو کیا ہے وہ اللہ کے لیے کیا ہے یا کسی اور کے لیے کیا۔ اب اللہ کے لیے کیا ہے تو پھر اب ایک کام کرو کہ اس عمل کو اللہ کے پاس بھیجنے کے قابل بناؤ، اس طرز پر کہ ہماری زبان سے کوئی ایسا لفظ کفر کا نہ نکلے، لفظ کفر کا نکلا عمل واپس لوٹا دیا جائے۔ ہماری زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کہلائے، اگر یہ لفظ نکلا ادھر ہمارا عمل ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون کا مصداق بن جاتا ہے، ہمیں شعور ہی نہیں ہوگا اور ہمارے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں۔ اور ہم نیکی کرتے ہیں اور نیکی کے بعد نیکی جتاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے احسان جتلا کر اور اذیت پہنچا کر اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کرو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں پہلے بھی اپنے عمل کا جائزہ لینا ہے کہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں کہ غیر کے لیے۔ نمبر 2، اپنے عمل کے دوران دیکھنا ہے کہ کہیں میری نیت بگڑی تو نہیں ہے۔ نمبر 3، عمل کے بعد جائزہ لینا ہے کہ میں اللہ ہی کے لیے کیا یا کہیں کوئی کمی اور کوئی نقص اور کوئی کوتاہی تو نہیں رہ گئی۔ نمبر 4، پھر اس عمل کو اللہ کی بارگاہ میں محفوظ پہنچانا اس طور پر کہ نہ احسان جتلاؤ۔ نماز پڑھ کے کیا بول رہا، اتنے سالوں سے نماز پڑھ رہا ہوں مول صاحب کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ کچھ بھی ہونے کے لیے نماز پڑھا تھا کہ فریضہ خدا ہے بول کے نماز پڑھا تھا؟ کچھ بھی ہونے کے لیے پڑھا تھا کہ اللہ کا حکم ہے بول کے پڑھا تھا؟ اگر اللہ کا حکم ہے یہ سوچ کر پڑھا تھا تو یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا بولا تو ختم ہو گیا مسئلہ، سمجھ گئے؟ جائزے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پر اپنے کو 3 جگہ درست کرنا، عمل سے پہلے، عمل کے دوران، ارادے میں، اور عمل کے بعد کوئی کمی، کوئی نقص، کوئی کوتاہی نہیں آنا چاہیے۔ حضرت ابوبکر واسطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ صاحب ارادہ وہ آدمی ہے جس کے اندر 3 صفات اور 3 قابلیات اور 3 کمالات آ جائیں۔ ہم
ارادے والے، پکے ارادے والے ہیں یا نہیں ہیں، یہ کیسا معلوم ہونا؟ اپنا جائزہ لینے کے لیے حضرت ابوبکر براق نے ایک تھرمامیٹر دیا ہے، یہ دیکھ لو کہ میری نیند پر مجھے کنٹرول حاصل ہو گیا یا نہیں۔ سو گیا تو اتنا غافل کہ حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کی صدائیں بھی ہمیں بیدار نہ کر سک رہی ہیں، تو مطلب یہ ہوا کہ نیند پر ہمیں کنٹرول حاصل نہیں ہو۔ اور اگر حی علی الصلاح کے صدا پر آنکھیں کھل جاتی ہیں اور آدمی ڈر کر خشیت الہی کی وجہ سے بیدار ہو جاتا ہے، تو پتہ چلا کہ بھئی اب نیند ہمارے قابو میں ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ نیند پر ہمیں قابو آ جائے، اور دوسری چیز ہمارا کھانا فاقہ ہو جائے، ہمارا کھانا فاقہ ہو جائے۔ مراتب روحانیت کے لیے، عوج کمال کے لیے پیٹ کا فاقہ زدہ ہونا مفید مطلب ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے تقوی کا جو سبب بنایا وہ روزہ ہے، قرب الہی کا جو سبب بنایا وہ روزہ ہے۔ ان اللہ یحب المتقین، اللہ اہل تقوی سے محبت کرتا ہے۔ اب اہل تقوی سے اللہ محبت کرتا ہے، میں متقی ہونا چاہتا ہوں، اللہ کیسے ہوں؟ اللہ فرماتا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، میں نے تم پر روزے اس لیے فرض کیے کہ تم تقوی والے ہو جاؤ۔ تو بھوکا رہنا مراتب میں بلند مراتب دیتا ہے۔ اگر ہم صاحب ارادہ ہیں تو فاقوں کے لیے تیار رہو، بلکہ فاقوں کو ہی اپنی غذا بنا۔ یہ اتنے عادی ہونا، اس کے اتنے عادی ہونا، حضرت پیران پیر کا عشر عشیر بھی مل گیا تو کافی ہے۔ حضرت پیران پیر اپنے فاقوں کی بابت کہتے ہیں، دیکھو سالک کے دو حالات ہوتے ہیں، ایک حالات انقباض ہوتے ہیں، اس کے بعد حالات انبساط ہوتے ہیں۔ ابتدائی جو دور ہوتا ہے وہ بہت ہی تنگیوں والا دور ہوتا ہے، اور بعد والا جو دور ہوتا ہے وہ فتوحات والا دور ہوتا ہے۔ مثلا قرآن و سنت سے، آثار صحابہ سے سمجھاؤ مول صاحب۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی دیکھیے، حضرات صحابہ کی مکی زندگی دیکھیے، حال کیا ہے؟ مال کے اعتبار سے کمزور، قوت کے اعتبار سے کمزور، لڑائی کرنے کے اعتبار سے لڑنے کے قابل نہیں، جمعیت کے اعتبار سے کمزور، یعنی افرادی قوت بھی حاصل نہیں۔ چند افراد مٹھی بھر جو ایمان لائے، ان میں سے بھی بعض حبشہ کو ہجرت کر گئے، بعض یثرب کو ہجرت کر گئے، اور بچے ہوئے تھوڑے سے لوگ، اتنے تھوڑے کہ وہ اب ببانگ دہل اپنے ایمان کا اعلان تک نہیں کر سکتے۔ ایسی کیفیت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اگر یہ ہوئی ہے تو یہ حالات تنگی کے ہیں۔ لیکن پھر ایک زمانہ آیا، ہجرت کا حکم دیا گیا، مسجد نبوی آراستہ کی گئی، مدینہ منورہ کو سجایا گیا وجود سرور کائنات سے، اور پھر سارے عالم میں فتوحات کا اللہ نے دورہ چلایا۔ سن 2 ہجری سے لے کے اللہ نے فتوحات کا آغاز کیا تو سن 10 ہجری تک اللہ نے فتوحات عطا فرمائے۔ بدر کا میدان سجایا، غلبہ عطا فرمایا، احد کی وادیاں سجیں، حنین کے معرکے پیش آئے، احزاب کے احوال ہمارے سامنے ہیں، تبوک کے واقعات پیش آئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف قسم کے قبیلے بنو قریظہ پر، بنو نضیر پر اللہ رب العزت نے فتوحات عطا فرمائی۔ اس کے بعد والے مراحل میں قاصدین روانہ کیے گئے، روم کی طرف، ایران کی طرف، حبشہ کی طرف، فارس کی طرف، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ فرمایا۔ حجۃ الوداع، فتح مکہ، اللہ رب العزت نے یہ 10 سالوں کے اندر فتوحات ہی فتوحات، مال غنیمت ہی مال غنیمت۔ پہلا حال تنگ دستیوں کا ہے، فقر و فاقے کا ہے، بعد میں اللہ تعالیٰ فتوحات عطا فرماتے۔ یہی معاملہ پیران طریقت کا ہوا کرتا ہے۔ ابتدائی جو زمانہ ہے اس زمانے میں بڑے ان کے حالات میں تنگی ہوتی ہے۔ آپ میں سے اکثر جانتے ہوں گے جنہوں نے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے، حضرت ہمارے دادا پیر ان علاقوں میں جب چلا کرتے تھے
سائیکل بھی نہیں تھی. 20 کلومیٹر 30 کلومیٹر صرف ایک صاحب ارادہ کی تربیت کے لیے، اس کی دلچسپی اور دلجوئی کے لیے حضرت سفر کیا کرتے تھے. یہاں سے مندڑی کا علاقہ لے لیجیے آپ، کتا کوٹا کا علاقہ لے لیجیے آپ، پبیر کا علاقہ لے لیجیے آپ، اس سے آگے کرنول، اور پھر اس سرزمین پر ادھر مکتھل کا علاقہ لے لیجیے، پھر اس سے آگے چنّ چنتا کنڈا اور رائچور تک کا علاقہ لے لیجیے. یہ وہ سرزمین ہے جس طرف چلتے ہوئے حضرت نے 20 کلومیٹر پیادہ سفر کیا ہے، اور 30 کلومیٹر حضرت نے سفر کیا. یہاں موجود ہے لوگ جو گواہی دیں گے کہ ہاں یہ بات سچ ہے، اور ہم حضرت کے ساتھ. ابتدائی دور تھا. پھر اللہ نے حضرت کو تو اپنے زمانے میں اتنا نوازا نہیں، کیونکہ حضرت بڑے فقیرانہ اور زاہدانہ زندگی گزارنے والے تھے. حضرت عاشق علی رحمۃ اللہ علیہ، عاشق علی صاحب حسامی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے روداد حج لکھی. اس میں حضرت کے حج کا ایک حال لکھا. جب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاقے اور سرزمین پر پہنچے مکہ مکرمہ میں حج کی نیت سے، تو اس وقت وہاں ابواب بنے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، جو بیت اللہ ہے. باب بنی ہاشم، باب بنی قریش، باب بنی عبد المطلب، باب بنی شیبہ، یہ ابواب ہیں جو بنے ہوئے ہیں. اس میں سے ایک باب ہے باب صدیق، مکے میں بھی ہے، اور باب صدیق مدینہ منورہ میں بھی ہے. حضرت عاشق علی صاحب حسامی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کی روداد حج میں لکھا کہ باب صدیق پر جب حضرت پہنچے تو عجیب حال یہ ہو گیا تھا کہ پیکر صدق و صفا سیدنا ابو بکر صدیق نے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر غزوہ تبوک کے موقع پر اپنے گھر کا سارا اثاثہ لا کر رکھ دیا تھا، باب صدیق پر حضرت پہنچے ہیں تو اپنے سفر حج کا جتنا سرمایہ تھا سب کا سب اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، یہاں تک کہ اپنے جسم کے اوپر کا کرتا بھی صدقہ کر دیا تھا. سمجھ سکتے ہیں آپ؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ عجیب حالات رکھے. لیکن حضرت شاہ کمال الرحمن صاحب نور اللہ مرقدہ، جنہوں نے انہیں دیکھا ہے، وہ جانتے ہیں جمعہ پڑھانے کے لیے یہاں سے شاہ صاحب گٹے کے سامنے ایک سائیکل کی دکان ہوا کرتی تھی، وہاں سے کرائے پر سائیکل لے کر حیدرآباد تک سفر کیا ہے سائیکل پر جمعہ پڑھانے کے لیے. تصور کر سکتے ہیں یہاں سے حیدرآباد کتنے کلومیٹر ہے؟ 100 کلومیٹر. لیکن حضرت کے آخری ایام میں اللہ تعالیٰ نے اتنی وسعتیں دیں کہ آپ کو کہیں جانے کا صرف ارادہ ہوتا تو گاڑیاں کھڑی ہو جایا کرتی تھی. تو ایک حال اولیاء کا وہ ہوتا ہے جس میں ابتدا میں حالات جو ہے وہ تنگیوں کے ہوتے ہیں، اور پھر ایک حال ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ وسعتیں عطا فرماتے ہیں. یہی حال سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پر تھا. جب طالب علمی کا زمانہ تھا تو طالب علمی کے زمانے میں اتنے فاقے کرنے پڑے کہ حضرت پیران پیر فرماتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ لوگ جب ترکاری وغیرہ کی دکانیں ہوتی ہیں نا، جب اپنا سامان اٹھا کر لے کر چلے جاتے تو کچھ ترکاریوں کے سبزیوں کے پتے نیچے گر جاتے. ٹماٹا ہے نیچے گر گیا چھوڑ دیا کسی نے، جی پالک ہے نیچے گر گیا کسی نے چھوڑ دیا، امباڑے کی بھاجی ہے نیچے گر گئی کسی نے چھوڑ دی. ہم اکثر دیکھتے ہیں مرچی ہے نیچے گر گئی کسی نے چھوڑ دیا. حضرت پیران پیر فرماتے ہیں کہ گری ہوئی سبزیاں میں بازار سے جمع کرتا اور اسے دھوتا، کیونکہ اس کا کوئی مالک نہیں، اور اگر مالک چاہے گا بھی تو وہ نہیں لے گا. تو ایسی چیز چونکہ بندے کے لیے ایسے وقت میں جب اس کے پاس کوئی لقمہ نہ ہو اور جان کنی کا عالم ہو تو حرام بھی حلال ہو جاتا ہے. حضرت پیران پیر فرماتے ہیں کہ میں نے اس طرح بھی گزر اوقات کیے ہیں کہ اپنے فاقوں میں مست رہا. اس کو کہتے ہیں فاقہ ہی ہمارا کھانا. اولیاء کاملین کامل اسی وقت بنتے ہیں جب یہ مجاہدات ان کی زندگیوں میں ہوتی ہیں.
اور نہیں صاحب ان کے پاس بڑے لگژری گاڑیاں ہیں، ان کے پاس بنگلے ہیں، ان کے پاس 4 بیویاں ہیں، ہوں گے باپ ہوں گے، پہلے کیا تھا وہ دیکھ، پہلے کے حال لوگ نہیں دیکھتے، پہلے عسر بعد میں یسر، یہ اللہ کا دستور اور سنت، بغیر عسر کے ہم یسر چاہیں گے تو یہ خیالست محالست جنو، پھر مادیت تو ہو سکتی ہے، روحانیت نہیں ہو سکتی۔ ہمارا کھانا ہمارا فاقہ ہو اور ہمارا کلام ضرورت ہو، یعنی بات کرے بغیر چارہ نہ ہو تب بات کرے، ورنہ بات نہ کرے۔ یہ 3 علامتیں اس شخص کی ہیں جو یہ سمجھتا ہو کہ میں نے واقعتاً اللہ کا ارادہ کر لیا ہو۔ اب اپنا جائزہ لو، کیا ہم واقعی اللہ کا ارادہ کرے ہوئے ہیں؟ اگر کرے ہوئے ہیں تو کیا ہمیں اپنی نیند پر غلبہ حاصل ہے، یا ہمارے کھانے پر ہمیں قوت حاصل ہے، فاقوں کا تحمل کر سکتے ہیں، یا ہم اتنا تقلیل کلام کرتے ہوں کہ بقدر ضرورت بات کریں، بلا ضرورت کوئی بات نہ کریں۔ اگر یہ وصف ہمارے اندرون میں ہے تو ہم صاحب ارادہ ہیں، اور اگر یہ وصف ہمارے اندرون میں نہیں ہے تو ابھی ہم صاحب ارادہ نہیں ہیں۔ گزشتہ مجلس میں ایک وصف بتایا تھا کہ توبہ کی 3 طرح بتائی تھی۔ عوام کی توبہ معصیت سے توبہ کرنا، خواص کی توبہ غفلت سے توبہ کرنا، اخص الخواص کی توبہ تھوڑی دیر بھی اللہ کے غیر کا خیال نہ آئے، ما سوی اللہ سے خالی ہو جانا۔ اگر ما سوی اللہ کا خیال آ گیا تو اس سے رجوع کرنا، یہ توبہ کہلاتی ہے اخص الخواص کی۔ اب اس توبہ کے کچھ لوازمات ہیں جو گزشتہ مجلس میں نہیں آئے تھے، اجمالاً آج سنا رہا ہوں، سن لیجئے گا، اور مجھے جلدی بات ختم کرنی ہے۔ ایک اور عمل ہمارے سامنے درپیش ہے۔ لوازمات توبہ میں حضرات صوفیہ فرماتے ہیں کہ بھائی نمبر 1، جو گناہ کر رہے ہو پہلے گناہ چھوڑو پھر توبہ کرو۔ مثلا ایک آدمی شراب کا عادی ہو، شراب پی رہا ہو، ارے بھائی غلط کام ہے، ہاتھ میں چھے، توبہ 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 توبہ، پھر اس کو بولتے ہیں ہم بھی پیتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، یہ بھی جاری ہے وہ بھی جاری ہے۔ یہ توبہ نہیں ہے، توبہ کا مذاق ہے۔ ایسی توبہ سے بھی توبہ کرنا چاہیے، یہ بھی وہ بھی نہیں چلے گا۔ توبہ اصل وہ چیز کا نام نہیں ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے والد بزرگوار رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک آدمی اپنے کو پاک کرنا چاہتا ہے تو توبہ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب ہم اپنے کو پاک کرنا چاہ رہے ہیں، مثال کے طور پر ایک 10 روپے کا سکہ مل گیا، ٹھیک، لیکن ملا کا نالی میں، گٹر میں، اب وہاں پر رکھ کر آپ پریشر سے پانی مار رہے ہیں، 1 لوٹا ڈال دیا، 2 لوٹے ڈال دیے، 1 بکیٹ ڈال دیا، 2 بکیٹ ڈال دیے، کیا گمان ہے کہ یہ پاک ہو گیا؟ کیا بولیں گے؟ ارے صاحب یہ پاک نہیں ہوا، اتنا کتنا بھی کر لو پاک نہیں ہوتا۔ پھر اتنا بہانے کے بجائے خالی نکالو، 3 بار پانی ڈالو، پاک ہو گیا۔ 1 گھٹ پانی میں جو کام ہو سکتا ہے اس کے لیے آپ 100 لیٹر بھی پانی لگائیں گے مگر جگہ نہیں بدلیں گے تو پھر کیسے پاک ہوگا؟ یہی معاملہ معصیت کا ہے۔ اگر توبہ حقیقی ہو تو یہ لازمی ہے کہ پہلے جس گناہ میں ہے اس گناہ کو چھوڑے بغیر اسی گناہ میں رہتے ہوئے اس گناہ سے توبہ، یہ توبہ کا مذاق ہے، توبہ نہیں ہے۔ پہلی لازمی چیز، شرط، واجبات میں سے، ضروریات میں سے ہے۔ اگر گناہ ہے واقعی تو پھر چھوڑ دو، ایسا چھوڑو کہ اس کی طرف نظر نہ اٹھاؤ، پھر توبہ ہوتی ہے، ورنہ توبہ نہیں ہوتی۔ دوسرا لازمہ یہ ہے، ہم لوگ بھی توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ اور ساری میں کوئی فرق نہیں رہ گیا۔ ایک آدمی امریکہ کا انڈیا آ گیا، اگر غلطی سے بھی کسی کو دھکا لگ گیا، انہیں گر گیا تو انہیں ایک جملہ بولتا، سوری، چلے آتا۔ ہمارے انڈین کیا کرتے ہیں؟ بازو گلی میں لے جا کے کھوپچے میں ڈال کے دبا کے، کیا بولتے؟ ساری بولے تو ہو جاتا۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ کیوں بولتے صاحب؟ ساری میں ندامت نہیں ہے، لیکن اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کلمات ایمان میں، طریق نبوی میں، جب بندہ مسلمان ہو اور اس کی غلطی سے کسی کو ہاتھ لگ جائے
یہ اتنا کہ معاف کرنا بھائی، جملے وہی ہیں. انگریزی میں بولا سوری، اردو میں بولا تو معاف کرنا بھائی، عربی میں بولا تو عفواً، درگزر کر دے میرے بھائی. ان جملوں میں اور جملوں میں فرق کیا ہے؟ ان جملوں میں ندامت ہے اور ان جملوں میں ندامت نہیں. فرمایا کہ یہی معاملہ توبہ کا ہے. ہم توبہ کرتے ہیں لیکن ہماری توبہ میں جب ندامت نہیں ہوتی، اللہ کے پاس قبولیت نہیں ہوتی، گویا وہ ہماری طرف سے گویا ساری ہے. اللہ بڑے بے نیاز ہیں. اس اللہ کے سامنے بے نیازی کے ساتھ، بغیر شرمندگی کے ساتھ، گناہ کرنے کے باوجود اکڑ کر ہاں ٹھیک ہے غلطی ہو گئے ہوں گے جان دے لو، تو کیا اللہ خاموش بیٹھ جائیں گے؟ کوئی سزا نہیں ہوگی، کوئی تکلیف نہیں دیں گے، کوئی عذاب میں مبتلا نہیں کریں گے؟ کیا دنیا کی پکڑ نہیں آئے گی؟ کیا آخرت کی پکڑ نہیں آئے گی؟ اگر دنیا کی نہ بھی آئی تو کیا اللہ تعالیٰ آخرت میں چھوڑ دیں گے؟ تو دوسری جو شرط ہے وہ دوسری شرط ہے ہماری توبہ میں ندامت کا پایا جانا. یہاں تک کہ بعض صوفیاء نے فرمایا التوبۃ الندامہ، ندامت ہی توبہ ہے. اگر ندامت نہیں ہے تو پھر توبہ ہی نہیں ہے. اور تیسری چیز عزم مصمم ہو، نا صاحب میں نے یہ توبہ کر لی نا، اب یہ کام دوبارہ نہیں کروں، اب یہ کام دوبارہ نہیں کروں. حضرات صوفیہ فرماتے ہیں کہ جس گناہ سے توبہ کی ہو اس کے بعد پھر اس گناہ کی طرف لوٹنا اس سے زیادہ ناپسندیدہ ہے جو پہلے اس گناہ میں مبتلا تھا. پہلے گناہ میں مبتلا تھا، توبہ نہیں کرا تھا، مبتلا تھا، لیکن اس سے بری بات ہے کہ احساس ہو گیا، پتہ چل گیا یہ کام غلط ہے، یہ خدا کی ناراضگی کا ذریعہ ہے، یہ رسول کی ناراضگی کا ذریعہ ہے، یہ آخرت کے نقصان کا ذریعہ ہے. اس کے بعد پھر اس گناہ میں مبتلا ہونا اس سے بڑا نقصان ہے. اس لیے بھائی عزم مصمم ہو، جو چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا. گویا معصیت کو طلاق مغلظہ، طلاق مغلظہ بولے تو ایسی طلاق کہ وہ دوبارہ لوٹنے کا چانس نہ ہو. معصیت کو ایسی طلاق دو کہ واپس اس گناہ کی طرف دوبارہ قدم نہ آئے. یہ شرائط میں سے ہے. اور چوتھی چیز، اگر کسی بندے کا حق باقی ہے، بہنوں کا حق باقی ہے، بھائیوں کا حق باقی ہے، ماں باپ کا حق باقی ہے، حجوں پہ حجاں کر رہا، عمروں پہ عمرے کر رہا، کیا یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہے؟ حج قابل قبول ہے. اللہ کے جو حقوق چھوٹ گئے ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے، لیکن جو بندوں کے حقوق ہیں نا، جب تک وہ نہ معاف کریں، اللہ ہماری عبادتوں کو معلق رکھتے ہیں اور ہماری توباؤں کو معلق رکھتے ہیں. جب بندے معاف کریں گے خدا معاف کرے گا، جب تک بندے معاف نہ کریں خدا کے پاس بھی معافی نہیں ہے. اس لیے بھائیو، خالی حج کا معاملہ نہیں ہے، نمازیں بھی معلق، روزے بھی معلق، زکوٰۃیں بھی معلق، حج بھی معلق، امر بالمعروف بھی معلق، نہی عن المنکر بھی معلق، جہاد بھی معلق، جی ذکر و تسبیح بھی معلق، تلاوت بھی معلق، دعا بھی معلق. سنتے ہی نہیں اللہ جب تک کہ ہم حق والے کا حق نہ دے دیں. مجھے معاف کریں، بہت رویا گڑ گڑا مول صاحب، دروازہ نہیں کھل رہا. کہیں ہم کسی کا حق دبا لے کے تو نہیں بیٹھے، ذرا یہ تو دیکھ لو. اللہ میں خود بول دیے سو ہے، جب تم حقوق العباد باقی ہوں گے میں تمہارے اعمال کو معلق رکھوں گا. جب تم حقوق دے دو گے پھر میں تمہاری فتوحات کروں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور ہم حق دبا کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری عبادتیں بھی قبول ہو جائیں گی، تو یہ ہونے والا نہیں ہے. تو اگر حقوق العباد باقی ہیں، توبہ اس کے بغیر نہیں ہوتی کہ حق العباد پہلے ادا کر لیا جائے. پانچویں چیز، نیتوں میں خلوص ہونا چاہیے. یہ جو بھی کر رہا ہوں اس رب کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. چھٹویں چیز، دیکھو کبھی ہم جو گناہ کرتے ہیں نا اس کی وجہ سے اوریجنلٹی چلے جاتی ہے. اس کو یوں سمجھو، ہم گاڑی چلا رہے ہیں زبردست اسکارپیو یا اس سے آگے بھی کوئی ہے تو میرے کو نہیں معلوم نامہ، شو روم سے نکالے، بازو میں آٹو والا تھا، لگ گیا، ذرا دبا کے لگ گیا. اب یہ جو معانقہ ہو گیا آٹو اور گاڑی کا، اس کی وجہ سے جو ڈینٹ آ گیا، اب گاڑی کی اوریجنلٹی باقی ہے؟
بتاؤ بھائی باقی ہے، ریپیئرنگ کی ضرورت ہے نا، کیا کرنا پڑے گا بھائی؟ پہلے اس کو لے جاؤ، جو ڈینٹ لگا ہے اس ڈینٹ کی بھرپائی کرو، چاہے اس کے لیے آپ کو مال لگانا پڑے، پھر اس کے بعد میں کلر ولر کرا کے لا لیے تو جیسی تھی ویسی نظر آتی، اس کے بغیر جتنے دن ویسی رہے اتنے دن نظر کا ٹیکا لگا ویسے رہتا ہے نا۔ یہی معاملہ معصیت کا ہے، جب ہم معصیت کرتے ہیں ہماری روحانیت پر ڈنٹ لگ جاتا ہے، اور یہ ڈنٹ اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ ہم اس کو توبہ میں نہ ڈال دیں، لیکن صرف توبہ میں ڈال دینے سے کام نہیں ہوگا، توبہ میں ڈالنے کے ساتھ ایسا ایکسٹرا جیسے مال لگتا ہے، زائد مال لگا کر اس کو درست کیا جاتا ہے، ایسے ہی زائد اعمال لگا کر معصیت کی وجہ سے ہماری روحانیت میں جو کمی آ گئی ہے اس کمی کا ازالہ کیا جاتا ہے، سمجھ؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کچھ لوازمات توبہ تھے جو گزشتہ مجلس میں موقع نہیں ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیے تھے، تو آج سنا دیا۔ مجاہدات کے باب میں کچھ بات اور باقی ہے، آئندہ مجلس میں اس کو پورا کر لوں گا انشاءاللہ۔ اور خلوت کا مضمون شروع ہوا تھا، اس میں سے ایک دو باتیں رہ گئیں، وہ انشاءاللہ اگلے مضمون میں اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ آج جو کام ہے ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ ہماری مجلس کے حاضر رہنے والے اور سلسلے سے تعلق رکھنے والے اور ہم سے محبت رکھنے والے کچھ افراد ہیں جو اس مرتبہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی بارگاہ میں حاضری کا موقع نصیب فرمایا، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جملہ شرکاء کی طرف سے، اپنی جامعہ کی طرف سے، اہل محلہ کی طرف سے ان کی خدمت میں یہ گزارش کریں کہ بھائی نام یاد رہا تو ٹھیک، ورنہ شارٹ کٹ میں دعا کرنے کا ایک طریقہ لے لو، وہ یہ کہ یوں دعا کرو کہ اللہ جن لوگوں نے دعا کی گزارش کی ہے مجھے ان کے نام یاد نہیں، آپ علیم بذات الصدور ہیں، علام الغیوب ہیں، عالم الغیب والشہادہ ہیں، جنہوں نے بھی مجھے کہا ہے آپ ان سب کے جملہ مقاصد کو پورا فرما دیں۔ یہ ایک طریقہ ہوتا ہے دعا کا کرنے کا۔ نام یاد رہا نام کے ساتھ دعا کیجئے، نام یاد نہ رہے تو اجمالاً دعا کیجئے کہ ان کے جملہ مقاصد پورے ہو جائیں، نمبر 1۔ نمبر 2، ہم جب حج کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے عشق و محبت کا تقاضا ہے سید کائنات امام الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر حاضری دیں اور سلام گزرانے۔ تو حاجیوں سے جو درخواست کی جاتی ہے اس میں دوسری درخواست یہ ہوتی ہے کہ ہماری جانب سے، جملہ سامعین کی جانب سے، جملہ شرکاء کی جانب سے آپ کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ آقا کے حجرے پر حاضری ہو، روضے پر سلام گزرانے، تو ہماری طرف سے بھی فقیرانہ سلام عرض کر دیجئے گا۔ اگر ہم سب کا نام یاد نہ رہے تو اتنا کہہ دیجئے گا مسجد عثمان کے مجلس کے شرکاء نے یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے، آپ ان کا سلام، ان غلاموں کا اور ان فقیروں کا سلام قبول فرما لیجئے، انشاءاللہ یہ جملہ شرکاء کی طرف سے کافی ہو جائے۔ اب کتنوں کا نام بول کے بولیں گا حاجی، اب آپ متوع ایسے ٹھہرے ہوئے ہیں یا اللہ راہ بولتے جاتے بغاتے جاتے، کیا کریں گے؟ اتنی دیر نہیں ہے تو کم سے کم اتنا تو گزارش ہے، ٹھڈی کو ہاتھ لگا کر نمبر 1 ہمارے لیے دعا فرمائیے گا اور پورے ملک کے لیے دعا فرمائیے گا۔ اس وقت ملک کے حالات بدامنی کے شکار ہیں، اور پورے عالم کے لیے دعا فرمائیے گا۔ پورے عالم میں بھی اس وقت معاشی بحران بھی ہے اور بدامنی کے حالات بھی ہمارے سامنے درپیش ہیں۔ دوسرے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب پہنچیں تو ہم سب کی طرف سے سلام عرض کیجیے گا، یاد رہے تو نام کے ساتھ، یاد نہ رہے تو ایک اجمالی طریقہ بھی فقیر نے عرض کر دیا کہ یا رسول اللہ فلاں بستی اور فلاں علاقے کے لوگوں نے ہمارے ذریعے سے آپ کی خدمت میں سلام پہنچایا ہے، اسے آپ قبول فرما لیجئے۔ امید ہے کہ آقا کے پاس سے سلام کو شرف قبولیت مل جائے اور وہ ہمارے لیے نجات کا باعث اور ذریعہ بن جائے۔ کچھ نام ہیں نام